السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جو کہ ہارٹ سے مولانا عبداللہ سالم صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہت سارے لوگوں نے افسوس ظاہر کیا، ہمیں بھی افسوس ہے کہ مولانا نے جتنی محنتیں اور مشقتیں اس پارٹی کے لیے کی ہے اور گھر گھر تک اس پارٹی کے پرچم کو پہنچایا ہے، اس کی جتنی بھی سراہنا کی جائے کم ہے۔ مولانا عبداللہ سالم صاحب نے ہر منچ سے، ہر پروگرام سے اس پارٹی کے بارے میں اپنی بات کو پہنچائی ہے۔ اس کے باوجود پچھلے مرتبہ 2020 میں ٹکٹ ملنے کے باوجود جب دوسرے صاحب آئے تو مولانا عبداللہ سالم صاحب سے کہا گیا کہ آپ اس مرتبہ چھوڑ دیجئے، آپ کو کسی اور مرتبہ موقع دیا جائے گا۔ اس کی وجہ اور حکمت تھی جو کہ بعد میں الٹا پڑا۔ ٹکٹ نہیں ملنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو، خصوصاً علماء حضرات میں بڑی بے چینی، بے قراری ہے اور مایوسی بھی ہے کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ یہ ٹکٹ کسی اور کو ملا۔ معلومات کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب رتبے میں، مرتبے میں بہت اعلیٰ ہیں، بہت عرفہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس سیٹ پر مولانا عبداللہ سالم کو ٹکٹ دینا تھا وہ سیٹ بہت اہمیت والی ہے۔ اس سیٹ کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے، کیونکہ بتایا گیا کہ تقریباً 30-40 سال سے وہ سیٹ مرحوم تسلیم الدین صاحب کے گھر میں ہی ہے۔ بھلے پارٹی وہ بدل کر الیکشن لڑتے ہوں، لیکن جیتتا انہی کے بیٹے میں سے ہے، اس لیے اس سیٹ کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس سیٹ کو نکالنے کے لیے، وہاں مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے، تقریباً 2-3 کروڑ کی ضرورت ہے اس سیٹ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس لیے اس مرتبہ بھی مولانا عبداللہ سالم صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، تاکہ کم سے کم وہ سیٹ اس گھر سے نکل کر دوسری طرف آ جائے، پھر اس سیٹ کو نکالنا کسی کے لیے بھی آسان ہو سکتا ہے۔ ہمیں بھی افسوس ہے کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب کو نہیں دیا گیا، پورے ملک کے مسلمانوں کو بھی افسوس ہے، لیکن کیا کریں، پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنے فیصلے کو آگے چل کر سمجھے گا۔ جس شخص کو ٹکٹ دیا ہے وہ وفادار بنتے ہیں یا بے وفا ہوتے ہیں، یا پھر سیٹ نکلتی ہے یا نہیں نکلتی، تو پارٹی اپنے فیصلے پر آگے چل کر خود اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پارٹی کے لیے کام کریں، پارٹی کے لیے کام کریں گے، اپنی قیادت کو مضبوط کریں گے۔ ہمیں کسی کینڈیڈیٹ کی طرف نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں اویسی صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے پارٹی کے لیے کام کرنا ہے۔ اپنے اپنے ویدھان سبھاؤں میں جن کو ٹکٹ ملا ہے ان کے لیے خوب جد و جہد کے ساتھ محنت کیجیے اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور پارٹی کے اندر جو غلط فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ غلط فیصلے ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پارٹی کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ہم لوگ جتنے مایوس ہیں، ہماری مایوسی کو اس شکل میں اللہ تعالیٰ دور فرمائے کہ ایک بڑی تعداد میں ودھائک جیت کر ویدھان سبھا پہنچے، جس سے ہماری مایوسی دور ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام ملک کے مسلمانوں کو متحد کر کے ایک بڑی تعداد میں ایم ایل اے کو کامیاب کر کے ویدھان سبھا میں بھیجنے کا ایک موقع ملے۔